اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما ردت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بس خیر یافت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ شادی کے مسائل چل رہے ہیں، اسی عنوان پر سوال و جواب پیش کر رہا ہوں۔ آج یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ نوتک کی رسم کی شرعی حیثیت۔ سوال پیش کیا جا رہا ہے، امید ہے کہ یہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرح۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوتہ کی رسم۔ سوال: شادی کی تقریب میں جو کھانا کھلاتے ہیں جسے ولیمہ کہا جاتا ہے، جو شادی کے دوسرے دن کیا جاتا ہے، بعض حضرات تو کئی دنوں کے بعد ولیمہ کرتے ہیں، اور اس کھانے کے بعد وہ لوگ جو کھانا کھانے والوں سے کچھ رقم لیتے ہیں، 500 جیسے بھی حیثیت ہو اس حساب سے، پھر جتنے دیے جاتے ہیں اتنے یا اس سے زیادہ وصول کرتے ہیں، جسے نوتہ کہا جاتا ہے۔ اور لینے والا اس نیت سے لیتا ہے کہ میں آئندہ اس کے ولیمے میں 100 کے بجائے 150 دوں گا، اور دینے والا بھی اس نیت سے لیتا ہے کہ مجھے آئندہ اس سے زیادہ رقم ملے گی۔ تو کیا اس نیت سے نوتہ لینا اور دینا جائز ہے؟ اگر لینے کی نیت نہ ہو صرف اس لیے دے کہ کہیں رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ ہو جائے یا پڑوس والے برا نہ محسوس کریں، اور نہ لینے کی نیت سے کچھ رقم دے کر ولیمہ کھا لے، تو کیا اس طریقے سے کھانا کھانے والے پر بھی گناہ ہوگا، حالانکہ اس کی واپس لینے کی نیت نہیں ہے؟ جواب: میاں بیوی کی تنہائی جس رات ہو اس سے اگلے دن ولیمہ حسب توفیق مسنون ہے۔ نوتہ کی رسم بہت غلط ہے اور بہت سی برائیوں کا مجموعہ ہے، اس لیے واپس لینے کی نیت سے ہرگز نہ دیا جائے۔ جو کچھ دینا ہے ہدیے کی نیت سے دے دیا جائے، واپسی کی نیت نہ ہو، نہ توقع ہو۔ یہاں پر سائل محترم کی طرف سے بڑا عمدہ سوال پیش کیا گیا ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نوتہ، جیسے کہ نوتہ وہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ ولیمہ کا کھانا ہوتا ہے، کھانے کے پہلے عام طور پر ایسا ہوتا ہے، میرے بھی یہ سامنے بات آئی ہے، جیسے کہ دیکھا گیا ہے معاشرے کے اندر کہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رقم دی جاتی ہے، 100 روپے، 500، 1000، جس کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ دیتا ہے، اور لینے والا اس نیت سے لیتا ہے کہ میں کیا آئندہ اس کو 100 کے بجائے 500 نہیں 1000 دوں گا، اور دینے والا اس نیت سے دیتا ہے کہ میں نے 1000 روپے دیے ہیں یا 100 روپے دیے ہیں، 150 200 ملیں گے یا 1000 سے زیادہ ملیں گے۔ تو یہ کہ لینے والا کو زیادہ کی نیت ہوتی ہے، جس سے کیا ہے نوتہ کہا جاتا ہے کہ ولیمے کے کھانے کے بعد جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں اس کو نوتہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ آئے کہ یہ کس حد تک درست ہے، اس کی بارے میں شریعت کیا رائے رکھتی ہے، اور واپس لینے کی نیت رکھنا یہ آئے کہ اس عمل سے یہ نوتہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ سوال جو ہے سائل محترم کی طرف سے پیش کیا گیا، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نوتہ لینے کی رقم، جیسے کہ ہدیہ کہا جاتا ہے، کہ ہدیہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ چیز رقم دے دی، پیسے 500 دے دیے، 100 دے دیے، اور اس کی واپس لینے کی آپ کو بالکل بھی قطعاً امید نہ ہو، نہ آپ لینے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے۔ مگر جہاں پر آپ کو واپس لینے کا ارادہ ہو، واپسی کی آپ کو امید ہو کہ مجھے واپس مل جائیں، جیسے کہ عام طور پر ایسی نیت ہوتی ہے، اگر نہ دیے جائیں تو یہ کہ لوگ برا مان جائیں گے، خاندان والے برا مان جائیں گے، یا پڑوسی برا مان جائیں گے، تو لوگ یہ کہ پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں یا زیادہ دے دیتے ہیں، تو یہ کہ اگر نہ دیے جائیں تو بعد میں برا مانا جاتا ہے، یا کم دیے جائیں تو بعد میں برا مانا جاتا ہے۔ تو اس طریقے کی رقم کو یہ کیا ہے نوتہ کہا جاتا ہے، جو کہ یہ رقم جو کہ شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ بالکل طور پر کیا ہے نوتہ کی رقم کیا ہے جائز نہیں ہے۔ اگر یہ کہ آپ ہدیہ کے طور پر اگر آپ دے رہے ہیں، واپسی کی آپ کو امید نہیں ہے، تو واپسی لینا ہے آپ کا لینا جائز ہے۔ اگر واپسی کی اگر آپ کو امید ہو تو یہ کیا ہے ایک طرح کا تاوان بھی بن جائے گا، اور ایک طرح کا قرض بھی ہو سکتا ہے، جو کہ شریعت میں بالکل طور پر کیا ہے جائز نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ الحمدللہ بات سائل محترم کے لیے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی سوال جو گردش کر رہا ہو اور میرے سامنے پیش کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔
کل انشاءاللہ اسی عنوان پر نئے سوال و جواب کے ساتھ آپ کے سامنے اگلی نشست میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوگا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رد